واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم واجعل لهم قسما من بيت مالك وقسما من غلات سواف الإسلام في كل بلد فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى. ان کے جس حق کا اللہ نے تمہیں محافظ بنایا ہے اس کی حفاظت کرو، اور ان کے لیے بیت المال اور ارض غنیمت کے غلات میں سے ایک حصہ مخصوص کر دو کہ ان کے دور افتادہ کا بھی وہی حق ہے جو قریب والوں کا ہے. وكل قد استرعيت حقه فلا يشغلنك عنهم بطر فإنك لا تعذر بتضييع التافه بإحكامك الكثير المهم فلا تشخص همك عنهم ولا تسعر خدك لهم. اور تمہیں سب کا نگراں بنایا گیا ہے، لہذا خبردار کہیں غرور و تکبر تمہیں ان کی طرف سے غافل نہ بنا دے کہ تمہیں بڑے کاموں کے مستحکم کر دینے سے چھوٹے کاموں کی بربادی سے معاف نہ کیا جائے گا. لہذا نہ اپنی توجہ کو ان کی طرف سے ہٹانا اور نہ غرور کی بنا پر اپنا منہ موڑ لینا. وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال ففرق لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهم. جن لوگوں کی رسائی تم تک نہیں ہے اور انہیں نگاہوں نے گرا دیا ہے اور شخصیتوں نے حقیر بنا دیا ہے، ان کے حالات کی دیکھ بھال بھی تمہارا ہی فریضہ ہے. لہذا ان کے لیے متواضع اور خوف خدا رکھنے والے معتبر افراد کو مخصوص کر دو جو تم تک ان کے معاملات کو پہنچاتے رہیں. ثم عمل فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلقاه فإن هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم وكل فأعذر إلى الله في تأدية حقه إليه. اور تم ایسے اعمال انجام دیتے رہو جن کی بنا پر روز قیامت پیش پروردگار معذور کہے جا سکو کہ یہی لوگ سب سے زیادہ انصاف کے محتاج ہیں، اور پھر ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے میں پیش پروردگار اپنے کو معذور ثابت کرو.